السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ ناظرین، آج میں ٹیبہ سلطان پور سے گزر رہا تھا تو الازہر مارٹ اور وہاں سے میرا گزر ہوا تو یہ سید وسیم شاہ صاحب ہیں، تو یہ مصر الازہر یونیورسٹی سے جو ہے وہ فارغ التحصیل ہیں۔ تو میں گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ان سے جو ہے وہ کچھ بات کرتے ہیں اور ازہر یونیورسٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ علامہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان کرم۔ اب یہ آپ مصر میں الازہر یونیورسٹی میں رہے اور آپ نے وہاں پر پڑھا، تعلیم حاصل کی، یہ تو آپ کی بہت ہی جو ہے وہ خوش بختی ہے کہ بہت قدیم یونیورسٹیوں میں یہ شمار ہونے والی یونیورسٹی ہے۔ آپ نے الازہر یونیورسٹی میں کتنا عرصہ لگایا اور الازہر یونیورسٹی کو آپ نے کیسا پایا؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے میرے اساتذہ اکرام قبلہ علامہ محفوظ احمد ہاشمی صاحب اور میرے والدین کو، جن کی تگ و دو سے، جن کی دعاؤں کی بدولت اور جن کی کاوش سے میں الحمدللہ الازہر جیسی عظیم یونیورسٹی، عظیم مذہبی درسگاہ میں پہنچا۔ الازہر شریف کے متعلق میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ میں بیان کروں۔ الازہر یونیورسٹی صرف ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچ ہے۔ الازہر یونیورسٹی صرف ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کی آواز ہے، اہل سنت والجماعت کی آواز ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ اہل سنت والجماعت کو کسی ادارے نے سہارا دیا ہوا ہے حقیقی معنوں میں، بہت معذرت کے ساتھ کافی لوگ یہاں پہ، کافی ناظرین یہاں پہ مختلف سوچ کے حامل اشخاص یہاں پہ سن رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ میں اپنی سوچ رکھتا ہوں، الازہر یونیورسٹی کی جو سوچ ہے، اگر کسی نے اہل سنت و جماعت کو صحیح معنوں میں سہارا دیا ہوا ہے تو الازہر یونیورسٹی ہے۔ سر، جب آپ الازہر یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو اس وقت کتنے ممالک سے طلباء وہاں پر زیر تعلیم تھے؟ میری ناقص معلومات کے مطابق جو اس وقت تعداد تھی 106 ممالک کے اسٹوڈنٹ اس وقت آج سے 3 سال پہلے زیر تعلیم تھے، اور اب تو لازمی طور پر تعداد بڑھ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ 106 ممالک؟ 106 ممالک کے اسٹوڈنٹس، عرب و عجم کے شامل؟ عرب و عجم کے شامل کر کے، جی۔ اچھا، اور تقریباً 6 لاکھ پلس تعداد بن رہی تھی اس وقت، کیونکہ میں وہاں پہ سیکرٹری آف امور خارجہ بھی رہا تھا اتحاد طلبہ پاکستان میں، طلبہ کی جو یونین بنی ہوئی نا، تو اس وقت پھر ہمارا چونکہ رابطہ رہتا تھا الازہر یونیورسٹی کے ساتھ، تو پھر یہ کہ معلومات ملتی رہتی تھی۔ آپ اتنا عرصہ الازہر یونیورسٹی میں رہے اور وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی، دیگر بہت سارے کلچرز کو آپ نے دیکھا، کیونکہ بہت سارے ممالک سے جب بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں، تو آپ نے الازہر یونیورسٹی کا جو ہے وہ منہج کیسا پایا؟ ازہر یونیورسٹی کا منہج، پاکستان میں بھی چند ادارے ہیں، نام نہیں گنواؤں گا ان کے، جن کی سوچ الازہر یونیورسٹی کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ ازہر جامعۃ الازہر کی سوچ جو ہے نا، اگر میں کہوں امام اعظم ابو حنیفہ والی سوچ ہے تو بے جانا ہوگا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے کہ کہیں بعض جگہ پہ، اکثر جگہ پہ امام ابو یوسف امام اعظم سے اختلاف کر رہے ہیں بہت سے مسائل میں، امام محمد بن الحسن شیبانی امام اعظم سے اختلاف کر رہے ہیں، امام اعظم کچھ اور کہہ رہے ہیں، شاگرد کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن بعد کے آنے والوں نے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن آج اگر میں آپ سے اختلاف کروں تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں، یا خصوصاً آپ، معذرت کے ساتھ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ ہی میرے اوپر اٹیک کر دیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے بات کرنے والے؟ یا یہ کہ مثال ہے، اگر ہم نے کوئی دین کی بات کی ہے تو اگلا سننے والے یہ کہتا ہے تو ان سے بڑا ہو گیا ہے۔ بہت معذرت، الازہر یونیورسٹی میں یہی سوچ پائی جاتی ہے آج کہ وہاں پہ سننے کا جذبہ ہے، ہر بندہ قرآن و سنت سے اپنی رائے لے کے ایک علمی استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ازہر نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ایک وہاں پہ کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ مقارن، وہاں پہ تمام مذاہب کی آراء اس کے اندر داخل کی جاتی ہیں اس کتاب کے اندر۔ مثال ایک مسئلہ لیا، مثال دیتا ہوں، یہ ٹیشو پیپر استعمال کرنا کیسا، اس کے اوپر وہ تمام مذاہب کی آراء لے کر آئیں گے، شافعیوں کی، حنفیوں کی، مالکیوں کی، حنبلیوں کی، زیدیوں کی، شیعوں کی، رافضیوں کی، خوارجین کی۔ اب دیکھیں خوارج اور شیعہ ہمارے یہاں نام سننا پسند نہیں کرتے یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ ان کی کتب میں دیکھیں گے، ان کی کتب میں ان کے نام موجود ہیں، لیں یا نہ لیں وہ الگ بات ہے، ان کا رد کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے رد کرتے ہیں۔
لیکن یہ کہ ان کی اچھی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، غلط بات کو رد کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو اچھی باتوں کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو اظہر کا منہج یہ ہے کہ اچھی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے اور غلط کو ریجیکٹ کر دیا جائے. یہ بہت ہی جو ہے وہ اچھی بات ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ ایک بڑا جو ہے وہ غلط رواج چل پڑا ہے کہ ہم صرف اپنی رائے کو دوسروں پر ٹھونسنا جانتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، دوسروں کی رائے جو ہے وہ اب سننا ہی نہیں چاہتے. ایسے ہی ہے. لیکن اختلاف کرنا ہر بندے کا اپنا حق ہے. آپ ہر کسی کو سنیں جو ہے وہ. اگر آپ کسی بات کے جو ہے وہ اختلاف کرنا چاہیں تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اور یہ الازہر یونیورسٹی کا منہج جو ہے وہ مجھے بہت پسند آیا. اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اتنے بڑے ادارے سے پڑھ کر آئے، اتنا آپ نے وہاں پر ٹائم سپینڈ کیا، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے پھر ٹیبہ سلطان پور میں آ کر یہی مارٹ بنا لیا. تو کیا جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں بہتر لگا کہ آپ کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں جو ہے وہ پروفیسر کے لیے اپلائی کرتے، کو لیکچرار لگ جاتے آپ؟ علامہ جمشید صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ سے پہلے بھی یہ ان گنت مرتبہ یہ سوالات ہو چکے ہیں، بار بار یہ لوگوں نے سوال کیا مجھ سے، اور میں جواب بھی دیتا رہتا ہوں ان کو اکثر. دیکھیں، میں پڑھ کے آیا ہوں الازہر یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میرا ایک طبیعت ہے، میرا ایک مزاج، میں کہتا ہوں کہ دین کی خدمت کریں کسی نہ کسی طریقے سے. تو لیکن میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. وہ الگ بات ہے، شریعت اجازت دیتی ہے اس بات میں کہ دین قرآن کریم پڑھایا جائے، قرآن کی تدریس کی جائے، حدیث مبارکہ لوگوں کو سکھائی جائے، اور نذرانہ لیا جائے، مطلب متبادل ہدیہ لیا جائے. شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. میں چاہتا ہوں الٹا دین کو دیا جائے. اب میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ الحمدللہ میں دیتا ہوں، لیتا نہیں ہوں. اور جب میں دیتا ہوں، یقین جانے میرا انگ راضی ہو جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں میں دینے والا بنوں، یہ والا ہاتھ ہو میرا، یہ والا ہاتھ نہ ہو. ٹھیک ہے آپ. اور پھر جو ہے کہ لینے والے جو ائمہ، جو حالات ہیں مساجد میں ائمہ کے، مدارس میں جو اساتذہ کے حالات ہیں، آپ سے کچھ ڈھکی چپی بات بالکل نہیں ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. تو یہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. صرف یہ نہیں، آپ امام اعظم کو دیکھیں. جی دیکھیں، ہمارے بیس تو وہیں پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. امام اعظم ہمارے سروں کے تاج ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے، اور اللہ کرے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو دیکھیں، وہ تجارت کیا کرتے، کپڑوں کے تاجر تھے. وہ کپڑوں کے تاجر تھے. اسی طرح امام ابو یوسف قاضی تھے وقت کے، ٹھیک ہے، جاب کرتے تھے آپ. اور اس کے علاوہ آپ کتنے فقہا کو دیکھ لیں، ہر ایک اپنا اپنا بزنس تھا. تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. الحمدللہ ہم فقہائے کرام اپنے بزرگوں کے نقش قدم چل رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ بہت جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ درس نظامی کر لینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر خود کو صرف یہ سمجھنا کہ ہم ایک مسجد کے جو ہے وہ امام بن سکتے ہیں یا ایک مسجد کے خطیب بن سکتے ہیں، اس کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس سوچ سے تھوڑا باہر نکلیں. آپ امام مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ جو ہے وہ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ کچھ کاروبار کی طرف بھی فوکس کریں کہ جن کے جو ہے وہ معاملات مساجد میں نہیں بن پاتے. ظاہر ہے بہت کم وظیفہ ائمہ کرام کو دیا جاتا ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی دین کی خدمات کو بھی جاری رکھیں، جیسے شاہ صاحب جو ہے وہ مساجد میں جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی دے لیتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بھی فوکس کر رہے ہیں، تو یہ بہت جو ہے وہ خوش آئند بات ہے. جی تو ناظرین، آج ہم ٹیبہ سلطان پور میں سید وسیم صاحب کے پاس آئے تھے، اور ان سے جو ہے وہ جامعہ ازہر یونیورسٹی کے بارے میں آج جانا، اور امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. شاہ صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا ہمیں قیمتی ٹائم دیا. آپ کی مہربانی. اور ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.